بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رومان کافی دیر بعد روم میں آئے تو میں منہ دھو کر میک اپ وغیرہ اتار چکی تھی اور بیڈ پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رومان مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور بیڈ پر مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے اور زیور وغیرہ اتارنے میں میری مدد کرنے لگے۔ پھر میرے کان میں شرارت سے بولے، آج آپ تھک تو نہیں گئیں؟ مزہ آیا گھوم کر؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ رومان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے پاس آ کر بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ان کے اس انداز پر میں شرما گئی۔ یہ کہہ کر رومان نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت بھرے انداز میں بولے، دیکھا آخر میں نے تمہیں اپنا بنا ہی لیا۔ تم بہت ظالم ہو، تم نے کبھی مجھ سے بات تک نہ کی۔ بھلا کیا کمی تھی مجھ میں؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھ سے بات ہی کر لی جاتی؟ نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں، آپ غلط مت سوچیں۔ رومان مسکرائے اور جیب سے ایک طلائی انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہناتے ہوئے بولے، آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے بھی خفگی سے کہا، کیوں، میں پہلے خوبصورت نہیں لگتی تھی؟ اس بات پر رومان نے میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آپ تو پہلے دن سے ہی میرے دل کی رانی بنی ہوئی تھی، لیکن آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ سمیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کبھی مجھ سے جدا نہ ہونا۔ پھر رومان مجھے سمجھانے کے انداز میں بولے، دیکھو سمیہ، پہلی بیوی سے میری طلاق ہو چکی ہے اور اس سے میرے 2 بچے ہیں۔ اب ان دونوں بچوں کی ذمہ داری تمہیں اٹھانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم سگی ماں کی طرح ہی ان کا خیال رکھو گی۔ جی رومان، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں ان دونوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گی۔ اور ہاں، ایک اور بات، میرے گھر والے تھوڑا سخت مزاج ہیں، لیکن اگر تم ان کے ساتھ پیار، محبت اور احترام سے پیش آؤ گی تو ان کے دل بہت جلد پگھل جائیں گے۔ میرے والد صاحب تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن میری ستیلی ماں شاید تم سے بغض رکھے گی۔ تم ان کی کڑوی باتوں کو بھی خوش اسلوبی سے برداشت کر لینا۔ تم دیکھنا، آہستہ آہستہ ان کا رویہ بھی بدل جائے گا۔ چونکہ تم بھی اب اس گھر کا حصہ ہو تو اسے جنت بنانے میں تمہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایسی بہت سی باتیں برداشت کرنا ہوں گی جس سے اس گھر کا سکون برقرار رہ سکے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ تمہیں بھی گھر کے کسی فرد کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ جی رومان، آپ جیسا کہہ رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا۔ پھر رومان نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ کر میرے گالوں کو چوم لیا۔ یہ لمحات میری زندگی کے حسین ترین لمحات تھے۔ رومان نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ پھر ہم دونوں پوری شدت سے لذت کی دنیا میں ڈوب گئے۔ رومان کا ساتھ پا کر میں بہت خوش تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رومان اتنی محبت کرنے والے ہوں گے۔